Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. Sallallahu alaihi. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على السوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المقصود في الوجود كرامه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم الشان خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فضل المنة ما جرت به في أقداره الكسفان صلى الله عليه وشرف حقه وأجل عبيده رحمه تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحمود وانتشرت آثار الشرف في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. فما أجل هذا المكان الذي تكرم به المكان وما أعظم هذا المطر الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت بهيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وقرزت برد العوالم بانفراد التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم الوجه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والساسع وله الحمد الذي لا تنحصر أفراده في تعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف به
منيب إلا من ثواب فضل الله على هذا العبيد. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أمل العنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا وترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لا خطته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يضيء الضلالا وهو بقوله مما كثر رفعة في شؤونه وكمالا. وسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يحجز عن وصفه اللسان ويحار في التعقل الماني الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما منع الوجود خلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأت هذه البشارة وطرقها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه. يحدث بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من شر ذلك العدعان والتصديق شواهد. صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغ خلقه من فرده ونفله. عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. وكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر في الرحى بالمهر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها بهلة الكمال وقام بحق الربوبية في موادن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله بهلبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتبيعوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما أكثر الأكوان بنسر ذكراه نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم صلى الله عليه. بالتكريم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المدرك الكبير عن جمال مشهود بالعين.
صلى الله أو عليه بوصف الكمال المدرك والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون. فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصص صلى الله عليه وكان مستمره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله ونورا عليه حير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة الراغب لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك نور النور المعروف صلى الله وإن عليه كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور النور المبين صلى الله وإذا عليه فأنا تقلب العقلان عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم عم العالمين صلى الله وبقيت عليه روايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التألق بهذه الهضرة الكريمة ولاعب التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا محمد رب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. راحت العديار تشدو بليالي المورد وطريق النور يامد من معاني أحمد. راحت العديار تشدو بليالي المورد وطريق النور يامد
وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث مشهورة أن أول شيء خلقه الله ونور المودع في هذه السورة. ونور هذا الحبيب أول مخلوق بر في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبيه وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. فقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة العبادية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الرسولية فاستبعد هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته إلى العلم القديم إلى من خصصه بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف الآمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها وضمته وحشاها مع عبد الله محافظة على حق هذه الدرة وصرمها. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه آلما ولا حملا حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقبره إلى عالم الشهادة تنبسط على هذا العالم فيضاق فقره وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. Perhatian bagi yang mana yang masih berdiri di luar untuk diharapkan duduk. وكل دابة لقريش نطقت بفاضل العبارة معلنة بكمال الإشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها
تسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فالدنيا يا
والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فإن أمر الله والرد هذا الحديث أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود على الوجود تزيد، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي. سبحان الله، لا إله إلا الله، والله أكبر. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد ملكه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والقدرة كبشرتنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور. وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجهه أمة كأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الهول العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة. فأتى المجد الذي رتب الله على وجود هذا المولود، وانفلق الصبح الكمال من النور عن عمور وبرز الحامد المحمود. Ada pegangan juga akhirnya. Itu. السجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم.
عليك
وعلى آل سيدنا محمد. يا الله أتوبك يا رب السماء افتح لنا الباب عافنا واعف عنا واهدنا سبل الأحباب. ربي وابلي بفضلك رحمن كان مرتاب واصلح الجسد والمامول يا رب الأرباب. واعطنا ما طلبنا منك يا خير وهاب. واقض حاجتنا فنا على الباب طلاب. يا الله انظر إلينا وارحم الجهل والشاب واغننا واشفنا يا رب من كل نصاب. واسقنا كاس حبي من حضر منا نواب. ربي وافتح علينا فتحا أوتاد وأوطان والشياطين غلان والبلا في منجاب. يا الله اجعل لنا أوفار هاز من شهم الأحباب. وافتح الباب وادخلنا مع خير الأحزاب. شاع طه النبي المرسل وآله والأصحاب والعباد الذين اجتمعوا فيك الآداب. رب سالك بجاه مصطفى
وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral habaib wal asatiz wal hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita masih dalam rangka memperingati Miladur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam hari ini malam ke-13 daripada rangkaian Majlis Maulid Arba'in, kita berada di tempat yang mulia ini, yaitu di Majlis Ta'lim Ratibul Haddad wa Da'wah Palembang Darussalam, yang bertempat di rumah Al-Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan curahan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ma'asyiral habaib wal asatiz wal hadirin rahimakumullah. Sebagaimana biasa, sebelum acara selanjutnya yaitu pembacaan managib, kata sambutan dan mau'izatul hasanah, kami akan mengumumkan beberapa peringatan maulid untuk malam-malam berikutnya. Untuk malam besok, malam ke-14, malam Sabtu, peringatan maulid akan diadakan di Majlis Ta'lim Al-Awwabin, bertempat di Jalan Ratu Sianung, Komplek Telkom 3 Ilir. Dan pada malam Ahad, malam ke-15, peringatan maulid akan diadakan oleh Majlis Ziarah Kambang Koci, bertempat di Pelabuhan Peti Kemas Kambang Koci, Bumbaru. Dan pada malam Senin tanggal 16 Rabiul Awal, peringatan maulid akan diadakan di rumah Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Munawwar, bertempat di Kampung Al-Munawwar 13 Hulu. Dan peringatan maulid untuk besok sore akan diadakan di rumah Al-Habib Muhammad bin Umar bin Syahab atau Habib Wan Syahab, beralamat di Lorong Muaro. Dan juga ada undangan untuk maulid sore di Musola At-Thaibah tanggal 1 November, bertempat di Musola At-Thaibah di Jalan Lorong Sungai Bayas. Demikianlah undangan untuk malam hari ini. Dan pada malam hari ini akan ada 3 acara, yaitu yang pertama managib yang akan disampaikan oleh Managib Al-Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab, yang akan disampaikan oleh Sayyid Al-Habib Ahmad Rafiq bin Rusdi Al-Kaf. Yang kedua, kata sambutan dari Khadimul Majlis Ratibul Haddad wa Da'wah, yang akan dipimpin oleh Khadimul Majlis Al-Habib Ahmad Farhan bin Abdurrahman Al-bin Hamid, namun diwakilkan oleh adik beliau yaitu Ahmad Fadil bin Abdurrahman Al-bin Hamid. Selanjutnya mau'izatul hasanah akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Al-Habib Agil bin Abdul Qadir Barakbar. Wa alaihim falyatafaddal. أموت بداعي ودوائي في يديكم. أحبة قلبي أنعم بدواعي، إذا كان داعي أصلح بعض عنكم، فإن داعي قربكم وشفاعي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأحسن منك لم طرقت عيني.
وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Amma ba'd. Segala puji bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia, di hari yang mulia, bersama orang yang mulia, di bulan yang mulia, terdapat di situ sosok yang dimuliakan oleh yang maha mulia Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Muhtaram al-Mukarram Sayyid al-Walid al-Habib Murabbi arwahna adda'i ilallah Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syihab Allah betul al-umr Wal-Habib Ali bin Abdullah Al-bin Hamid Allah betul al-umr. Para habaib dan para asatid dan para ahwani yang tidak bisa saya sampaikan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Wa ma qultu illa ittisal al-amr, tidaklah saya berdiri kecuali permintaan dari tuan rumah. Dan izinkan saya membaca manaqib sekelumit riwayat hidup Al-Habib Abdullah bin Idris bin Syihab. Nasab Al-Habib Abdullah bin Idris bin Syihab, beliau adalah Al-Imam Al-Allama Al-Habib Abdullah bin Idris bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Idris bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Shihabuddin Al-Ghassar bin Abdurrahman bin Ahmad Shihabuddin Al-Akbar bin Abdurrahman bin Al-Imam Ali As-Safran bin Al-Imam Abu Bakar As-Safran bin Al-Faqih Muqaddam Tsani Al-Imam Abdurrahman As-Suggar bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali bin Alwi Al-Ghayyur bin Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbah bin Ali Khalid Ghazam bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Muhajir bin Isa bin Muhammad Al-Naqib bin Ali Uraidi bin Al-Imam Ja'far As-Sadiq bin Al-Imam Muhammad Al-Baqir bin Al-Imam Ali Zain Al-Abidin bin Al-Husain bin Al-Imam Ali bin Abi Talib dan Ibn Fatimah Az-Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan ibunya bernama Fatimah binti Muhammad bin Umar bin Faqih. Kelahiran dan pendidikan dan dakwanya Al-Habib Abdullah bin Idris bin Syihab. Al-Habib Abdullah bin Idris bin Syihab dilahirkan di kota Tarim pada tahun 1265 Hijriah di bulan Safar. Beliau tumbuh di bawah bimbingan ayah dan saudaranya, Al-Habib Muhammad bin Idris. Setelah selesai dari belajar Al-Quran, barulah beliau mendalami sebagai cabang ilmu dari ayah dan saudaranya. Serta banyak ulama pada masa itu. Guru-guru beliau tidak hanya berasal dari kota Tarim, akan tetapi guru-guru beliau berasal dari kota Sewun dan Taw'an. Al-Habib Abdullah bin Idris banyak mendapatkan pujian yang baik dari guru-gurunya. Diceritakan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, jikalau beliau datang ke kota Tarim, Al-Habib Ali datang ke kota Tarim, itu Al-Habib Ali meminta untuk Al-Habib Abdullah bin Idris bin Syihab mengimami salat di majlis-majlis beliau. Dikarenakan apa? Dikarenakan Al-Habib Ali berkata, sesungguhnya aku melihat semua hati mencintai beliau dan tidak punya musuh sama sekali. Karena itulah Al-Habib Ali menyukai dan memuji dengan pujian yang baik. Begitupun para habaib yang lain selalu meminta agar menjadi imam salat seraya mengatakan dengan kalimat li'annaka jauhar wa fi dhahrika jauhar. Dikarenakan engkau adalah permata dan di punggungmu juga terdapat permata. Semasa hidupnya beliau mengajar di madrasah Al-Habib Abdullah bin Syekh bin Al-Idrus Al-Qubbah di Sahil. Muridnya antara lain Al-Imam
Abdul Bari bin Syekh Al-Idrus dan Al-Habib Husain bin Ahmad Al-Kaf. Al-Habib Abdullah bin Idrus suka berpergian ke Jawa, ke Malaysia untuk berdakwah dan berdagang. Selain itu juga beliau menuntut ilmu dari para ulama di sana. Di antara lain Al-Habib Abu Bakar bin Umar bin Abdullah bin Yahya, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, dan Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Makhdar. Diriwayatkan bahwasanya Al-Habib Abu Bakar bin Umar bin Yahya berkata, tidak diperbolehkan untuk Hadramut dari Rijal Jawa kecuali Al-Habib Abdullah bin Idrus bin Syihab. Dikarenakan apa? Hal tersebut dikarenakan akhlak yang sangat mulia. Dan Al-Habib Abdullah mempunyai keistiqomahan beliau dalam mengikuti jejaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun Al-Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi saat itu banyak memuji Al-Habib Abdullah bin Idrus dalam syair-syairnya. Apabila Al-Habib Abdullah bin Idrus bin Syihab datang ke Singapura, maka Al-Sayyid Al-Allama Muhammad bin Adil bin Yahya mempersilahkan beliau untuk mengajar di majelisnya, dan ia menjadikan dirinya seperti murid Al-Habib Abdullah bin Idrus bin Syihab. Inilah salah satu ketawaduan daripada habaib-habaib. Wafat beliau, Al-Habib Abdullah bin Idrus bin Syihab sangat dicintai oleh guru-guru beliau, termasuk Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi BBC. Itu adalah salah satu guru Al-Habib Abdullah bin Idrus bin Syihab. Bahkan pada tahun 1304 Hijriah, ketika Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Hasan hendak ke Hadramut untuk mengunjungi keluarganya di kota Sihir, beliau berkata kepada ahli Palembang saat itu, inilah khalifahku, inilah pengganti negeri khalifah Palembang, inilah Al-Habib Abdullah bin Idrus bin Syihab sebagai khalifah di kota Palembang. Oleh karena itulah, ketika di akhir umur Al-Habib Abdullah bin Idrus bin Syihab terdengar dari kabar dari kota Tarim, dan bahwa Al-Habib Abdullah akan kembali ke Tarim dan menetap sampai akhir hayatnya. Al-Habib Alwi mengatakan bahwa ayah beliau Al-Habib Abdullah tidak akan meninggal kecuali dia akan dikuburkan di tempat khalifahnya tersebut, kecuali di tempat yang dia menjadi khalifah tersebut. Karena tidaklah orang meninggal kecuali dia dikuburkan di tempat yang dia menjadi khalifah tersebut. Akhirnya Al-Habib Abdullah bin Idrus bin Syihab wafat pada tanggal 26 Zulhijjah 1327 Hijriah bertepatan dengan tanggal 8 Januari 1910 Masehi di kota Palembang, dan dimakamkan di pemakaman Gubah Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syihab, yang mana saat itu Al-Habib Alwi berumur kurang lebih 24 tahun. Menjelang wafatnya, Al-Habib Abdullah bin Idrus bin Syihab menderita sakit yang banyak dan saat itu datang untuk menjenguk beliau. Setelah beberapa saat, beliau menyuruh tamu-tamunya untuk keluar sebentar. Mereka pun keluar dari kamar. Waktu dulu ini ada rumah, bentuk sebelum ada terjadi musibah, ini bentuk rumah. Dan mana di sini ditinggalkannya Al-Habib Abdullah bin Idrus bin Syihab. Habib Abdullah tinggal di satu kamar, dan disitulah yang diceritakan Habib Abdullah menyuruh tamu-tamunya untuk keluar dari kamar tersebut. Ingin mengetahui apa yang terjadi di dalam kamar tersebut, ia pun melihat dari celah dinding kayu rumah tersebut. Jadi rumah ini dibentuk dengan kayu. Disaksikan oleh Al-Habib Abdullah yang tadinya berbaring, kini duduk dan merapikan. Habib Abdullah merapikan bajunya, memakai gamis, memakai rida dan berwangi-wangian, seakan-akan akan ingin bertemu dengan para tetamu. Ketika itu, pemuda tersebut mengenakan pakaian khas ulama Tarim. Dia pun bermusafahah lalu memeluk Al-Habib Abdullah. Ada orang datang tiba-tiba masuk ke jendela. Itu orang-orang itu, tiga orang itu bermusafahah dan memeluk Al-Habib Abdullah layaknya seorang murid dan guru. Setelah beberapa lama bercakap-cakap dengan Al-Habib Abdullah, pemuda itu pun terbang lagi melalui jendela, dan Al-Habib Abdullah berbaring mengisyaratkan para tamu untuk masuk kembali ke kamar tersebut. Tamunya yang menyaksikan kejadian tersebut tidak bisa mengucapkan karena takut. Di zaman yang fitnah, takut terjadi fitnah, dan dia menyembunyikan hal tersebut. Ia juga tidak menceritakan kepada siapapun sampai beberapa tahun setelah wafatnya Al-Habib Abdullah.
Selama beberapa tahun ia berkesempatan untuk berziarah ke kota Tarim. Di sana beliau menghadiri majelis ribat Tarim. Biasanya majelis diasuh Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syadhili. Biasanya majelis tersebut juga dihadiri para ulama. Akan tetapi karena beliau berhalangan, maka digantikan oleh Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Syihab yang terkenal dengan ilmunya dan kasarnya. Melihat wajah Al-Habib Alwi merasa tidak asing karena seakan sudah pernah melihatnya, lalu bertanya kepada orang yang duduk di sebelahnya, siapakah itu? Siapa yang memimpin majelis tersebut? Akhirnya orang yang di sebelahnya menjawab, itu Al-Habib Abdullah bin Idrus bin Syihab. Oh, Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab. Ia bertanya lagi, bin Abdullah? Aywa. Dan dia berkata, iya, bahwasanya itu bin Abdullah. Apakah ayah beliau yang tinggal di Palembang? Orang tersebut bertanya, akhirnya dijawab, iya. Ayah beliau tinggal di Palembang. Mendengar jawaban tersebut, ia pun ingin menjerit, tapi jauh dari Al-Habib Alwi mengisyaratkan untuk tidak menjerit. Diriwayatkan bahwa Al-Habib Alwi tidak pernah menyatakan bahwa barang siapa yang berziarah sekali ke makam ayahnya di Palembang, maka tersebut sama dengannya berziarah kepada ulama Tarim sebanyak 7 kali. Jadi di Gubah Al-Habib Ahmad bin Syekh itu ada pemakaman Al-Habib Abdullah bin Idrus bin Syihab. Itu Habib Alwi mengatakan bahwasanya orang yang ziarah kepada abahnya Al-Habib Abdullah itu mereka sama saja kayak ziarah wali-wali Tarim sebanyak 7 kali. Inilah yang sangat berfaedah. Inilah sekelumit dari manaqib Al-Habib Abdullah bin Idrus bin Syihab. Untuk lebih lengkap silakan membaca kitab Tuhfatul Ahbab wa Tazkirul Ulil Albab yang dikarang Al-Alama Umar bin Alwi bin Abu Bakar Al-Kaf serta Risalatul Asfar karya Al-Alama Al-Habib Abu Bakar bin Ali bin Syihab, salah satu seorang pendiri ribat Al-Alawiyah. Masyaallah ikhwan. Izinkan Al-Fakir terakhir untuk membacakan sekelumit manaqib Al-Habib Hamid bin Umar Al-bin Hamid dan Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-bin Hamid. Nasabnya beliau Sayyid Al-Habib Hamid bin Umar bin Hamid bin Alawi bin Hamid bin Umar bin Ahmad bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Munaffar bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah Ba'alawi bin Alawi Al-Ghuyyur bin Fadil Muqaddam Muhammad bin Ali dan seterusnya hingga bersambung kepada datuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini kelahiran beliau dilahirkan pada tahun 1125 Hijriah di kota Tarim. Sejak kecil beliau sudah menghafal Al-Quran serta mendapatkan tarbiyah yang mulia dari orang tuanya serta para ulama di kotanya. Kedudukan Al-Habib Hamid bin Umar Al-bin Hamid. Waktu itu Al-Habib Hamid bin Umar Al-bin Hamid mendapatkan perhatian yang khusus dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu itu Al-Habib Hamid berziarah kepada masjidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Diceritakan beliau berziarah datuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Dikarenakan ramainya penziarah, beliau berdiri menghadap makamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan posisi yang sangat jauh. Ketika itu saking zahmanya, saking ramainya orang yang berziarah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya salah satu orang dari Maghribi meneriakkan di tengah-tengah keramaian orang, "Wahai manusia, adakah di antara kalian yang bernama Hamid bin Umar Hamid?" Sambil berjalan ke seluruh penjuru, sambil berjalan ditanya, "Adakah yang namanya Hamid bin Umar Hamid?" Hamid bin Umar Hamid. Sampai orang-orang ini pada kaget, siapa Hamid bin Umar Hamid? Ketika sampai di tempat yang paling belakang dan paling pojok, maka Al-Habib Hamid bin Umar bin Hamid menjawab, "Sayalah orangnya." Lalu lelaki Maghribi tersebut berkata, "Saksikanlah, sesungguhnya aku mendengar suaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, 'Wahai manusia, berikanlah jalan kepada anakku Hamid bin Umar Al-bin Hamid, aku ingin bertemu dengannya.'" Maka Al-Habib Hamid bin Umar bin Hamid pun berjalan mendekati makam Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Inilah bukti cintanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Al Habib Hamid bin Umar. Dari keramaian orang pun dipanggillah Al Habib Hamid bin Umar bin Hamid dan mendekati ke makamnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Dengan berbaktinya beliau kepada kedua orang tuanya. Ini salah satu yang mengangkat dan memuliakan beliau. Gara-gara beliau berbakti kepada kedua orang tua beliau. Dikisahkan bahwasanya Al-Imam Hamid bin Umar bin Hamid sama sekali tidak pernah berjalan di depan kedua orang tuanya dan tidak pernah membelakangi kedua orang tuanya. Saking adabnya dan akhlaknya terhadap kedua orang tuanya. Jika ia meninggalkan kedua orang tuanya duluan, dan Habib Hamid mundur. Bahkan ketika berhadapan dengan kedua orang tuanya, Al Habib Hamid bin Umar bin Hamid tidak pernah mengusir lalat yang menempel di mukanya. Jadi ketika itu Al Habib Hamid lagi duduk bersama kedua orang tuanya, lalat nempel ke mukanya. Saking adab dan akhlaknya beliau tidak berani mengusir tuh lalat karena takut mengurangi rasa adabnya dan mengurangi rasa akhlaknya di hadapan kedua orang tuanya. Dan inilah yang diangkat dan dimuliakan. Sebab inilah Al Habib Hamid bin Umar bin Hamid dimuliakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wafat beliau Al Habib Hamid bin Umar bin Hamid setelah sholat Isya di kota Tarim. Pada bulan Sa'ban beliau wafat sepulang dari ziarah Nabi Allah. Pada tahun 1200 Hijriah, usia 80 tahun, beliau dimakamkan di pemakaman kota Zambal. Dan inilah sekelumit riwayat hidup para aulia Allah. Rabbil farfa'na bi barakatihim wa bina husna bi hurmatihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي العناية فاستجبتم وبادرتم إلى الفضل الجازل وصلتم فاجتمعتم واتصلتم فكان الوصل فائدة الوصول نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نسل طه والبتول سألت الله يكرمكم جميعا وكل الوافدين بكل سول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم الملك المولى الفتاح وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تتروه بذكره وطاعة القلوب والأجسام والأرواح وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد أهل الصلاة وإمام أهل الفلاح. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا ونستغفرك يا حي يا قيوم صلح وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيد المعصوم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأهل محبته وأصلح شؤون أمته وفرج عنا الهموم والغموم يا حي يا قيوم. Yang sama-sama kita muliakan Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Shahab wal Habib Ali bin Abdullah al-bin Hamid wal Habib Muhammad bin Ahmad al-bin Hamid Ba'alawi serta para asatid, para habaib, para tokoh-tokoh masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat, rasa takdim kami kepada antum sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkumpulnya kita di tempat ini dalam rangkaian merayakan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Perkumpulan semacam ini digambarkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang muridnya barusan kita baca. Beliau menggambarkan di dalam syairnya Masyikamah Majma'il Maulid Yujallil Qurub, tidak ada perkumpulan yang lebih indah yang dapat menolak bala, musibah, bencana sebagaimana perkumpulan maulid semacam ini. Dawakat taubatak yal asi idza batatum. Ini adalah waktumu wahai orang-orang yang sering bermaksiat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jikalau engkau mau bertaubat. Dawakat aubatak ya syarik idza bataum. Ini adalah waktu kalian. Ini adalah waktumu wahai orang-orang yang kabur untuk kembali ke jalan Allah, kembali ke jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jikalau engkau mau kembali. Dan jama' la syak yufarbuh jami'at dunub. Perkumpulan semacam ini tidak diragukan lagi, semua dosa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir kebagian ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita, orang tua kita, dan kita tergolong minas su'ada, orang yang beruntung. Amin Allahumma amin. Habib Ali juga mengatakan wadfa ma kama fi shimal au janub. Perkumpulan semacam ini tidak ada bandingannya di utara, di selatan, di barat, di timur. Kenapa? Yahdur bihal Mustafa, yahdur bihal Mustafa, yahdur bihal Mustafa wa aluh wa ahlul ghuyub. Perkumpulan semacam ini dihadiri oleh Nabi Muhammad, keluarganya dan ahlul ghuyub, para aulia, orang-orang soleh. Kita tak melihat, kita tak mandang, tapi kita yakini Nabi Muhammad memandang kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung. Tidaklah kita keluar daripada tempat ini, tidaklah kita meninggal kecuali mata kita sudah dihalalkan untuk memandang wajah Nabi Muhammad. Tidaklah orang yang paling beruntung hidup di dunia ini kecuali mereka di dunia sudah pernah memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fakir tidak berpanjang lebar karena Al-Fakir ditugaskan untuk memberikan kata sambutan oleh Khadimul Majalis Al-Habib Abdurrahman bin Taufik bin Syahab. Kami keluarga besar Al-Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab, Al-Habib Hamid bin Umar Hamid, Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-bin Hamid, serta segenap pengurus Majlis Ratib Al-Haddad wa Da'wah Palembang mengucapkan jazakumullah khairal jazak. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada para simpatisan yang telah berpartisipasi baik secara materi, tenaga, pikiran, hingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Kami tidak bisa membalas satu persatu, tapi kami yakini Allah lah yang akan membalas kalian dengan sebaik-baiknya balasan. Dan juga kami memohon maaf karena harusnya ada tamu yang hadir di sini, Al-Habib Khalid, tapi beliau berhalangan hadir. Kami juga memohon maaf jikalau terdapat kekurangan di sana sini. Juga terdapat misal ada panggung yang kurang, karena kami mohon maaf karena tempat tidak memadai. Dan juga kami meminta doanya agar Majlis Ratib Al-Haddad wa Da'wah Palembang selalu menjadi majlis terdepan di kota Palembang, selalu menjadi majlis yang selalu berjalan di thariqah salaf, tidak keluar di thariqah salaf seperti namanya Majlis Ratib Al-Haddad wa Da'wah, selalu dan mendapat pandangan dari Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Selanjutnya kita akan mendengarkan ceramah Al-Habib Agil Barakbah. Kita buka hati kita bersama-sama, dengarkan ceramah beliau. Apa-apa yang beliau sampaikan, amalkan apa-apa yang beliau sampaikan. Perbanyak salawat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ala ya Allah binazrah minal ainir rahimah tudawid kulla ma bil min amradin sakimah. Ala ya sah la tajza wa tajjar wa sallim lil magadir kay tuhmad wa tujar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sallu ala Muhammad, sallu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
habis tapi insya Allah semangat masih ada. Anda ulangi salamnya dan tolong jawab dengan semangat. Karena kita ini pecinta Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para habaib, khususnya guru kita semua Abuya Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab, dan banyak di sini para habaib yang tidak kita sebutkan namanya satu-satu, guru-guru kita. Kita doakan Allah panjangkan umur-umur beliau, Allah sehatkan beliau, Allah sampaikan hajat-hajat beliau, dan semoga ilmu-ilmu beliau bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal. Begitu juga yang hadir semua, yang hadir di sini jamaah majelis Maulid Arba'in. Semoga daripada maulid ini dengan kelahirannya Nabi, lahirnya semua kebaikan untuk kampung kita ini, amin. Untuk negeri kita ini, amin ya rabbal. Saudara yang dirahmati Allah, bersyukur kita digerakkan oleh Allah, langkah kaki kita, niat kita untuk hadir di majlis di mana di situ disebutkan nama seorang yang paling dicintai oleh penciptanya, yaitu Nabi kita Muhammad. Bagaimana salawat ini adalah sikap-sikap amalan yang tidak ditolak oleh Allah. Sampai dikatakan oleh seorang ulama, adimis salati ala Nabi Muhammad wa qabuluha hatman bi ghairi taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salat ala Nabi Muhammad. Yang artinya terus-meneruslah kita salawat sama Nabi Muhammad. Diterimanya salawat itu pasti tanpa ada keraguan. Amalan kita masih mungkin diterima, mungkin tidak oleh Allah, tergantung ikhlasnya. Kecuali salawat sama Nabi tidak bakal ditolak oleh Allah. Kenapa tidak ditolak? Karena salawat kepada Nabi yang ngajarin langsung Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Jadi jangan males-males salawat. Wong hadir majlis maulid Arba'in itu harus punya target. Setiap tahun hadir, cailah terus gawenya bayar masih gak tinggal. Masih gawe lama digawe ke. Bukannya hadir itu membuahkan hasil. Balik maulid jadi lebih baik. Balik maulid sholat subuh berjamaah, kan itu. Balik maulid berakhlak, beradab sama orang tuanya. Balik maulid beradab, berakhlak sama ulamanya. Siapa lagi kalau bukan kita menghormati ulama kita? Kalau bukan mereka nih, para ulama kita yang duduk di depan ini, siapa mereka? Para aulia ilah. Wong yang istiqomah berjalan di jalannya para salaf, mereka yang mengikuti langkah leluhurnya. Ingat, mungkin daripada semua penduduk yang ada di Palembang itu hanya sebagian kecil, tapi sebagian kecil inilah yang menyebabkan selamat dari semua keburukan. Allah jauh ke barat, tidak lain masih ada orang yang menyebut nama Nabi Muhammad. Masih ada orang salawat sama Nabi Muhammad. Pesokong yang dalam maksiat itu, yang melakukan kezaliman itu, kalau bukan kain orang ini gancur, kebalik kain bang dia. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi jangan kamu sepelekan majlis kerja ini. Hadirkan niat yang baik, hadirkan tekad yang baik. Targetnya nyingok Nabi Muhammad dalam mimpi kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Beb, aku bisa. Kamu yang banyak dosa nyingok wajahnya Nabi Muhammad. Bisa kalau ada cinta di hati.
Allah ada kerinduan di hati. Kalau ada katin nih yang salah. Tahunya ingat kakek apa dia tentukannya habis maulid. Kalau tentukannya ini tidak semangat selawat. Kalau tentukannya daging kambing, nah tentuk daging kambing itu selawat. Inilah kita di lemah Pak. Kita di lemah, wahai saudara, kita mohon sama Allah yang Maha Kuat, ya Allah, ubahkanlah kondisi kami menjadi lebih baik. Jawablah corona ini yang rusak segala-galanya, ya Rabb. Engkau yang Maha Kami, Engkau yang Maha Agung, Engkau yang membolak-balikkan hati kami, ya Allah. Istiqomah kami dalam kebaikan, istiqomah kami dalam jalannya para sahabat kami. Ya Allah, hidupkan kami atas la ilaha illallah, matikan kami atas la ilaha illallah, dan kumpulkan kami dengan para orang yang ikhlas mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit bermanfaat untuk kita semua. Hadani Allah wa ikum ajma'in. Bima tuhibbu wa tarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin bil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin bil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walamma nazama al-fikru min darari al-awsaf al-muhammadiyyati uquda tawajjahtu ila Allah wa tawajjahtu ilayhi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam an yaj'ala sayyidihi mashkura wa bihi mahmuda بعملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الحادثة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال وتعود ظاهرة وعلى باب عزته تهد الرحال وترجاها منه البيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل إليك سيد المرسلين عبدك الصادق العزيز سيدنا محمد الذي عمل رسالته العالمين. حمد صليا وسلم على تلك الذات الكاملة مستودع لأمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة على الأكبر المحبوب لك والمقصد بالشرف الأقهار في كل موطن من مواطن الغرب ومظهر يأتي من دارك في عبادك وساجدون رجالك لأهل ذلك سيد الكونين وأشرف الثقلين على المحبوب الحالي المحبوب منك بأجل العطايا. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك يا هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتسلكاتنا بجميل رعايتك وحسين هدايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي كرائم اتباعه من السالكين ولأبيك وهدي من الفاتح ولأهلك
عاملا بما سأل والمؤمل بما عمل وإن جعلنا ممن نظر هذا الحبيب فواد ووالاه وضاحى وأم ببركته وشرف الجهد أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات واعلم هذا الدين القويم بجميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة قربة المطلوبين واهدي إلينا المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين واجعل رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واقضي شر المعتدين والظالمين واغفر لنا بولاة الحق في جميع النواحي والأمصار وأجلهم تأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار من جميع البلايا واجعلنا يا رب من جميع البلايا واجعلنا يا رب من جميع البلايا وبالحكم المكين من الذنوب والخطايا وعدنا بالعمل بطاعتك وحكمتك دائم وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واحفظ لنا منك بخير أجمعين وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأبطال والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه المنصور وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون البرية بحق وبجيش الرسول صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا محمد يا سلام يا والمسلمين يا حبيب الله ولأم المؤمنين يا مبشرتي إبي شر الظالمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين أجمعين ألا نحيا الموت ألا نبات إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين آمين. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا زيد بن عطية يا صاحب المواهب السنية آمين على سيدنا محمد خير الورى سجية آمين. اغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة وفي كل ليلة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Panitia ngopeng, jangan sampai terputus dulu. Posisi masing-masing yang tengah, rombongan Ustaz Sofian sama Mu'alim sama rombongan Iqbal. Belum kami Posisinya satu hidangan orang 4. belum kami mengumumkan undangan. Ada berita duka, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Hafsi atau Ali
bertempat di lorong BBC 12 Hulu. Insyaallah besok disolatkan di Musola Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi BBC dan dikuburkan besok jam 9. Dikuburkan di pemakaman Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi Laga Suhida 14 Hulu. Jadi kami mengulangi untuk peringatan Maulid pada malam besok bertempat di Majlis Ta'lim Al-Awwabin di Jalan Datu Sianum, Komplek Telkom 3 Ilir Palembang. Ke depan dulu, ke depan posisi ke depan. Cek. Ayo ke depan. Cek. Sebagai Indonesia juga berbicara Amrah Asgab Al-Alam Syarifah Zakia bin